سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں مٹھاس کی محبت رکھی ہے. میٹھا جس کو ہم کہتے ہیں مٹھاس. اور مٹھاس ایسی چیز ہے کہ محبت سے انسان اگر دو بول لیتا ہے کسی کے لیے تو چاہے کتنی پرانی دشمنی ہو وہ محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے. بہت سے اوقات ایسے ہیں کہ دو بول محبت کے جو ہے بہت اثر رکھ جاتے ہیں کہ میٹھے بول ہیں. اور اسی طرح اگر کڑوا بولے تو کتنی پرانی دوستی ہو تعلق ہو ان دو بولوں کی وجہ سے دشمنی بڑھ جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مٹھاس کے اندر اس قدر برکت رکھی ہے. تو انسان کی فطرت میں بھی یہ رکھا ہے کہ میٹھی چیز سے انسان کو محبت ہے اور پسند کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ روزمرہ کی زندگی میں بڑی عام سے آپ کو مثال دے رہا ہوں. دعوت ہو کسی جگہ ہو کھانے پہ آپ کو بلایا ہو بے شک کتنے بڑے بڑے کھانے دسترخوان پہ رکھ دیے جائیں کئی ڈشز رکھی ہوں ہر قسم کا کھانا موجود ہو لیکن کھانے کے بعد پھر بھی انسان ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے تلاش کرتا ہے کسی چیز کو. اور جب تک ٹیبل پر گاجر کا حلوہ جلوہ نہ دکھائے یا کھیر شریف رخ زیور سے پردہ نہ ہٹائے یا حلوہ شریف نہ آئے تو آدمی ہلتا نہیں. بولے کہتا دعوت میں مزہ نہیں آیا کچھ لطف نہیں آیا. یہ کیا ہے فطرت میں انسان کے حالانکہ پیٹ بھر چکا ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے دل میں چلتا ہے اس چیز کو کوئی میٹھی چیز ہو اور جب تک نہ ملے آدمی جو ہے وہ ہلتا ہی نہیں. مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آتا ہے لطیفہ کی شکل میں واقعہ سچ ہے. کہیں بہت پہلے کسی دعوت میں جانا پڑا کسی فیملی کے اندر تو فطرت کی بات انسان کی کہ اس طرح اللہ کی فطرت کام کرتی ہے. دعوت میں ظاہر ہے وہ کھانا وانا رکھا ہم سب تھے کچھ ایک دو آدمی اور بھی تھے کھایا ہوا لیکن وہ بیٹھے تو کوئی وہی کچھ جلوائی نہیں دکھا رہی کوئی چیز تو ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا بھی چلو اٹھے ہاتھ پاؤں دھوئیں. تو بچہ تھا ان کا وہ 3 سال کا 3 سال وہ توتلی زبان میں بولتا تھا. تو اللہ نے پتہ نہیں ہمارے جو دل تک بات تھی اس کے اندر منقش کر دی بچے میں. تو بچہ کہتا انکل حلوہ آ رہا ہے. تو ہم اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گئے. بالکل سچ بات ہے فطرت کی بات کی شاید حلوہ آ رہا ہے. تو اس کے بعد پھر 2-3 منٹ انتظار کیا 4 منٹ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا پھر اٹھنے لگے تو بچہ پھر بولا انکل حلوہ آ رہا ہے.
پھر بیٹھ گیا. 3-4 اس نے کہا. آخر وہ بیچارے صاحب خانہ تو سمجھ کہ معاملہ بہت خراب ہے. ان کے پسینے چھوٹ گئے بیچاروں کا. بچوں کو مار بھی نہیں سکتے تھے. تو کہنے جی بڑی سخت غلطی ہو گئی ہمارے سے. یہ بچہ جو کہہ رہا ہے غلط بات کر رہا ہے, ہم بنانے سے کہتے بہت معذرت چاہتے ہیں. بہرحال مجلس ہوتی ہے وہ کہکوں میں بدل گئی پھر اور بات ختم ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ ایک انسان کا سمجھنے ویک پوائنٹ ہے. بلکہ ایک صاحب کو میں نے دیکھا تو ماشاء اچھا خاصا ڈبہ رکھا برفی کا اور لگے ہوئے تھے دیہڑی پر اچھا خاصا. میں کہا حضرت یہ تو جہاں تک میں جانتا ہوں آپ کو تو شوگر ہے اور انسولین بھی لیتے ہیں, اور یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں, یہ کیا ایسا شکر فرما رہے ہیں. کہا نہیں حضرت یہ بات نہیں, یہ شوگر فری برفی ہے. تو یہ اتنی کمزوری آدمی کی, اتنی تکلیف برداشت کر رہا ہے تو فری شوگر فری برفی بن گئی. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں مٹھاس کو پسند کی ہے. میٹھی چیز انسان کو اچھی لگتی ہے, پسند ہے. اور اللہ سے بہتر انسان کی فطرت کو کون جانتا ہے؟ سب سے بہتر تو اللہ جانتا ہے جس نے فطرت بنائی ہے. تو اس نے اپنی کائنات کے اندر دیکھی ہم درختوں کے اوپر سویٹ لٹکا دی, کیلوں کی شکل میں, امرود کی شکل میں, سیب کی شکل میں, اورنج کی شکل میں, آپ یہ دیکھیں انگور کی شکل میں, اور تو اور آم کی شکل میں. کس قدر میٹھا ہے آم آپ دیکھیں. اور یہ ہر انسان کا ویک پوائنٹ ہے. بلکہ بعض آدمی کو ایک شخص کو میں دیکھا آم کلمی آم ہوتا ہے, اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ جب منہ سے لگ جائے, جب تک گلے کے اندر نہ جانے لگے نا, گٹھلی نہ جانے لگے تو منہ سے ہٹاتے ہی نہیں آدمی. دل کرتا ہے چوستے ہی رہے اس کو, تو گٹھلی کی وجہ سے پھر چھوڑنا پڑتا ہے. یہ کیا وجہ اللہ نے کس طرح انسان کی اس فطرت کے مطابق جو ہے مٹھاس کو عام کر دیا. شہد کو دیکھیں آپ, تھوڑا سا لگائیں تو کتنا لطف آ جاتا ہے مٹھاس کا. تو یہ اللہ نے انسان کی فطرت کے مطابق انتظام کیا ہے. پتہ ہے میرا بندہ جو ہے مٹھاس پہ مرتا ہے, اور مٹھاس اللہ کو پسند بھی ہے, پسند ہے. تبھی تو انسان کی فطرت یہ چیز ڈالی, میٹھا کو اتنا انسان کے قریب کر دیا کھانے. تو اللہ نے ایسا انتظام کیا انسان کے لیے مٹھاس کا کہ سبحان اللہ. ایک پھل ایسا اللہ نے بنا دیا ایک پھل کہ نہ ہی اس جیسا کوئی پھل بن سکتا ہے, نہ اسے کوئی حلوائی مٹھائی بنا سکتا ہے, نہ سے کوئی فیکٹری مٹھائی تیار کر سکتی ہے. سب سے اعلیٰ کر دیا, شہد سے بھی درجے پہ اونچا کر دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے. وہ پھل ایسا پھل ہے کہ اسے کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ مکھی جو ہوتی ہے, مکھی شہد کے اندر اگر ڈوب جائے تو مر جائے گی, نکلے گی نہیں وہاں سے. قربان اتنا پسند ختم ہو جائے گی شہد. تو اللہ سبحانہ اس سے بھی زیادہ اسٹینڈرڈ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے شہد بنا دیا, ایک پھل بنا دیا بڑا اونچا. وہ پھل کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے. اس کی مٹھاس کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا, کیونکہ انسان کی فطرت جو ہے, پہلے فطرت بنائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ میٹھے کو پسند کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ میٹھے کو پسند کرے گا تو ایک سے ایک اعلیٰ میٹھے کی تلاش میں ہوگا, انشاءاللہ ایک دن ڈھونڈتا ڈھونڈتا میرے نام تک پہنچ جائے گا. جب اس کو میٹھا لگ جائے اثر, تو شہد کی مٹی کی مثال دی آپ, شہد کی مکھی ڈوبی تو نکلتی ہی نہیں. اور جب آدمی کو اللہ کا نام لینے کا چسکا پڑ جائے, محبت آ جائے, تو پھر اس کو چین نہیں پڑتا, پھر اس میٹھے کو چھوڑ نہیں سکتا. کہ فطرت میں انسان کا میٹھا ہے, پھر ہر ڈش میں تلاش کرتا ہے. ہر مجلس میں جائے گا, جہاں ذکر کی مجلس نہیں ہوگی تو کہے گا مزہ نہیں آیا, کچھ باتیں تو بہت ہوئیں یار, اللہ کا نام نہیں لیا. اور کسی مجلس میں جائے گھنٹوں باتیں ہوں, اور وہ آدمی کے 5 منٹ بھی 3 منٹ بھی کوئی ذکر کر دے اللہ کا, تو دل خوش ہو جاتا ہے آدمی کا. آپ دیکھیں نا, اللہ کا نام لینے والے آپ لوگ ہیں, اس کی مٹھاس کا میں آپ کو کیا بتاؤں ذائقہ کیا ہوگا, کتنا زبردست ذائقہ ہے اس کا. ویسے اتنے آدمی آ جاتا صبح اور شام ذکر میں, تھکا ہوا پہنچ جائے, یہ اپنے اپنے ذائقے کی بات ہے. ہاں آدمی شوگر کا مریض نہ ہو, پرہیز اس مٹھائی سے وہی کرتا ہے جو شوگر کا مریض ہو. تو میں تو اکثر ہی کہتا ہوں کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا, میں کہتا ہوں شوگر کے مریض ہیں, انسولین دینی چاہیے ان کو. ورنہ تو عام آدمی جو صحت رکھتا ہوگا وہ تو میٹھے کو پسند کرے گا, اللہ کا ذکر چھوڑ ہی نہیں سکتا. استھانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے, وقت کے بہت بڑے اللہ والے تھے, صحیح توکل. تو کہنے لگے آنکھوں سے چاروں تھے کہ حضرت اللہ والوں کو, پھر ایسی جب ملتے تو ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں, آپ کو دکانوں کی تھوڑی باتیں ہوتی ہیں. تاکہ کبھی کیوں رو رہے ہو, آنسو کیوں نکل رہے ہیں تمہارے؟ حضرت نے پوچھا, کہ اندر سے کیا بتاؤں, کہنا نہیں چاہتا لیکن کہنے کو دل کر رہا ہے.
زبان رکتی نہیں ہے. کہتے جس وقت میں اللہ کا نام لیتا ہوں حضرت تو میرا منہ جو ہے میٹھا شہد ہو جاتا ہے. پھر کہا خدا کی قسم میرا منہ میٹھا شہد ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا یعنی کو پہلے ہی کہہ دینا کافی تھا، لیکن اس قدر حقیقت کو بیان کہ خدا کی قسم میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے. تو اب وہ بھی حکیم امت تھے، وہ بھی اسی کشتی کے سوار تھے الحمدللہ. جب یہ بات انہوں نے سنی تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ان کے اور رونے لگے. حال کے اندر یہی مطلب ہوگا کہ بھائی میں تو اکیلے سمجھتا تھا، چلو اچھا تو بھی میرا ساتھی بن گیا، دونوں مل کے اس مٹھائی کو کھائیں گے انشاءاللہ. تو یہ بڑی اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا انسان کے لیے. مولانا رومی کتنے بڑے اللہ کے بزرگ اونچے درجے کے آدمی ہیں. ان کے ایک شعر میں بڑی عجیب تعریف کی اللہ کے نام کی. کہتے ہیں کہ بھائی میں جب اللہ کا نام لیتا ہوں، فارسی کا شعر ہے، اس وقت مجھے پورا یاد نہیں ہے، تو جس وقت مولانا رومی کہتا ہے کہ میں جس وقت اللہ کا نام لے لیتا ہوں تو میری حالت یہ ہوتی ہے کہ میرے جسم کا جو رواں ہے وہ شہد کا دریا بن جاتا ہے. ایک جو روح ہے انسان کا وہ شہد کا دریا بن جاتا ہے. اس قدر مٹھاس کے اندر میں ڈوب جاتا ہوں اسی کے نام سے. تو یہ آپ مولانا رومی جو کہہ رہے ہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوں گے یا کوئی ریا تو نہیں کر رہے ہوں گے. وہ تو ایک حقیقت حال جو ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی زبان سے حقیقت ظاہر فرما دیتے ہیں لوگوں کے لیے، تاکہ اس چیز کی حقیقت تو انسان کو پتہ لگ جائے کہ واقعی یہ چیز یہ ہے جس کے میں نے کہنے کی تمہیں اجازت دی ہے. تو اب یہ اپنا اپنا درجہ ہے جس درجے پہ پہنچے. اور نبی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ بھائی یہ کہنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ انسان کو جو ہے اللہ کے نام لینے سے شہد بن جاتا ہے، شہد کے دریا بن جاتا ہے یا منہ میٹھا ہو جاتا ہے. کہتے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ کو میٹھی چیز کسی پانی میں ڈالتے ہیں تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے اور جو آپ پیتے ہیں آپ کے منہ سے گزرتا ہے. تو یہ جو اللہ کا نام جو ہے یہ ڈائریکٹ دل پہ جاتا ہے، اور جب دل کے اندر جاتا ہے تو اس کی مٹھاس اتنی ہوتی ہے کہ زبان پہ آنے پہ کیا تعجب ہے اس کا، تو زبان پہ آئے گی بھی مٹھاس اس کی. اس پہ حیرانگی کی کیا بات ہے فرماتے ہیں. دیکھیں شرح مسلم کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ بیان ہے یہ بات. جس کا منہ میٹھا نہیں ہو رہا تو وجہ کچھ اور ہوگی، ورنہ تو اس کا ظاہر ہے. یہ تو اتنا میٹھا اللہ نے نام رکھا ہے انسان کے لیے، یہ تو بہت اونچی چیز ہے. اس سے میٹھا نہ ہو انسان کا منہ. تو یہ اللہ کا نام ہے دوستو کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس نام کے اندر مٹھاس رکھی ہے. کوئی چھوٹی چیز تھوڑی ہے کہ ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. پوچھیں ان حضرات سے جن کی مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ساری رات اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ سنتے ہیں تو اس میں تعجب نہیں. اللہ نے اس چیز ایسی رکھ دی کہ انسان کا سیر ہو جاتا ہے اس کے اندر، اس کے آگے کوئی مٹھاس ہی نہیں رہتی. بلکہ آپ یہ سوچیں کہ دیکھیں ایک قرآن کی ایسی کتنی معصوت ہے اس بات کی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر سے جو ہے تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، انسان کے جو قلوب ہیں وہ سکون پاتے ہیں، قرار پاتے ہیں. کس چیز سے؟ اللہ کے ذکر سے. وجہ ہی صاف نظر آ رہی ہے کہ جب کیسے وجہ کہ غم فکر سارے جو ہیں اس سے کیسے بے فکر ہو جاتا ہے، ذکر کیسے بے فکر کر دیتا ہے. اس سے آپ بات سمجھیں کہ جب دل کے اندر اللہ کا نام جاتا ہے تو وہ اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ جو غم اور فکر ہوتا ہے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے، وہ بھی پسند ہو جاتا ہے اس کو. وہ فکر نہیں رہتا، وہ بھی میٹھی چیز بن جاتی ہے. وہ غم نہیں رہتا، فکر ختم ہو جاتا ہے. الذین تطمئن قلوبہم بذکر اللہ. تبھی تو انسان کے قلوب جو ہیں بڑے بڑے غموں سے، بڑے بڑے فکروں سے اللہ کے ذکر کے ساتھ سکون پا جاتا ہے انسان، سکون پا جاتا ہے. دیکھیں آپ لفظ ہے کہ ڈیزرٹ کہتے ہیں ہم اس کو، میٹھی چیزیں جتنی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ایک لفظ ڈیزرٹ. تو بڑا عجیب میرے ذہن میں بات یہ کہ بڑی عجیب مماثلت ہے ڈیزرٹ اور ڈیزرٹ. کہاں صحرا اور کہاں مٹھائی اور جناب حلوے پوری، یہ کیا مماثلت ہو رہی ہے اس کی؟ ڈیزرٹ سے ڈیزرٹ. تو حقیقت یہی ہے. اللہ اکبر. میں نے غور کیا تو میں کہ بالکل صحیح ہے، بالکل حدیث کے مطابق بات ہے. تو لو لفظ کو اللہ نے فطرت نے کیسے ملا دیا؟ اس کا نام ڈیزرٹ رکھ دیا، اس کا نام ڈیزرٹ رکھ دیا. کیوں؟ یہ حقیقت یہ ہے جو اللہ کی اس مٹھائی کو کھا لیتا ہے اس کے نام کی، وہ پھر دنیا میں نہیں رہتا، پھر تو ڈیزرٹ میں بھاگتا ہے، تو مجنون ہو جاتا ہے. جو ڈیزرٹ جگہ کس کی ہے؟ دیوانوں کی جگہ ہے. وہ شہروں میں تو نہیں رہتے،
آپ دیکھیں نا دیوانے جو ہو تو پھر صحراؤں بھاگتے ہیں، تنہائی میں گزرتے ہی ان کی باتیں ادھر بھاگتے ہیں، صحرا نشین جس کو ہم کہتے ہیں صحرا نشین. تو حقیقت یہ ہے کہ وہ مٹھائی کھا چکے ہیں اللہ کے نام کی، تو کدھر نکلتے ہیں وہ صحراؤں میں نکلتے ہیں. اور میں غلط نہیں کہہ رہا کہ حدیث کہتی ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے. حدیث ثابت کر رہی ہے. کتنا اچھا اس حدیث کے ساتھ تشریح دیکھیں آتی ہے کہ اس قدر ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے. تو مجنون کی جگہ جو ہے دنیا تو نہیں ہے، بستر تو نہیں ہے، وہ تو صحرا کی طرف بھاگتا ہے اپنے یار کی تلاش کرنے کے لیے. تو اللہ کا ذکر جو ہے بھیا بڑی میٹھی چیز ہے، بڑی سویٹ ڈش ہے الحمدللہ. میں نے یہ سویٹ ڈش آپ کو اس لیے دی ہے کہ آج سے یہ کھانا شروع کر دیں اپنے کھانے کے ساتھ، جو بھی عبادت کریں. جس طرح ہم ہر کھانے کے بعد چاہتے ہیں نا کوئی میٹھی چیز ہے، اب یہ ہے. قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو تو نماز کے بعد کیا کرو، قرآن کہتا ہے. حج کرو تو کیا کرو، ذکر کرو. روزے رکھو تو کیا کرو، ذکر کرو. تو اس لیے میں آپ سویٹ ڈش آپ کو یاد کرائیے. اب رمضان آ رہا ہے اس میں الحمدللہ وہ تو بند ہو جائیں گے سارے قورمے پٹلا جتنے بھی مٹھائی ہیں. اب کون سی ڈش کھانی ہے ہم نے، اللہ کے نام کی ڈش کھانی ہے. کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، کیونکہ ہر عبادت کے ساتھ اب ہم نماز پڑھیں گے الحمدللہ، نوافل پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، قرآن کی تلاوتیں ہوں گی. یہ تو سب بڑی اچھی ڈشیں موجود ہیں، لیکن جب تک مٹھاس نہیں ہوگی تو مزہ نہیں آئے گا ان ڈشوں کا. سویٹ ڈش ضرور ہونی چاہیے. تو ذکر کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو. ماشاءاللہ رمضان آ رہا ہے تو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے. اس پہ اکتفا نہیں کریں جی ہم نے نفل پڑھ لی، اتنی قرآن پڑھ لیے، اتنے تراویح ہم نے پڑھ لی، اور کیا ذکر کرنا ہے. نہیں، مسجد ذکر میں تشریف لائیں انشاءاللہ. ایک لمحہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا ہاں جماعت آپ کو ذکر کرتے نہ ملے. انشاءاللہ ہر وقت ذکر ہوگا وہاں پر. صبح بھی ذکر ہوگا، عشاء کے بعد بھی ذکر ہوگا، اور ظہر کے بعد بھی ذکر ہوگا. کیونکہ ہمیں تو مٹھائی کھانے کی بہت عادت ہے. یہ ویسے حلوہ کھلا دیں مجھے، یہ ویسے کھلا دیں. اللہ بھی کھلاتا ہے اور خود بھی کھاتے ہیں. تو میٹھا خوب کھاؤ الحمدللہ، اور ضرور کھاؤ. ورنہ میں کیا کہوں گا، آپ اگر ذکر نہیں کریں گے تو میں کہوں گا یہ شوگر کے مریض ہیں، انسولین دیجیے ان کو. ان کے ساتھ کیا بیٹھنا شوگر والے کے ساتھ. نہ وہ خود کھاتا ہے نہ ہمیں کھانے دیتا ہے. تو اللہ کا ذکر جو نہ کرے، قرآن یہ کہتا ہے کہ جان چھوڑاؤ ان لوگوں سے، ان کے پاس بیٹھنے کو تعلق نہیں ہمارا. بھائی تو میٹھا پسند نہیں کرتا نہ کھاتا ہے، تو شوگر کا مریض ہے. انشاءاللہ لگا ہم تو بھائی اپنے کام سے گزرے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی اچھا نہیں ہے ہمارا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ذکر کی اور مٹھائی کھانے کی خوب.